میرے دوستو، قرآن کریم میں اللہ نے ہر حرف میں شفا رکھی ہے۔ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا، یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ قرآن تو ویسے سارا کا سارا شفا ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے۔ ان صورتوں میں سے ایک صورت علم نشرح بھی ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے اور اس کے بہت سارے وظائف بھی ہیں۔ اگر آپ کا حافظہ تیز نہیں ہے، وقت میں برکت نہیں ہے، صحت میں برکت نہیں ہے، زندگی میں برکت نہیں ہے، اولاد میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، یا دل کا مسئلہ ہے، یا مثانے کا مسئلہ ہے، یا پتھری کا مسئلہ ہے، یا پیشاب کی بندش ہے، یا پیشاب میں جلن ہے، یا گھٹنوں میں درد ہے، یا جوڑوں میں درد ہے، یا بہت تیز جو ہے وہ بخار ہو جاتا ہے، یا ذہنی مریض ہے، یا پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، یا نوکری کا مسئلہ ہے، یا کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، یا دکان پر گاہک نہیں آتے، ان تمام بیماریوں کا جو حل ہے وہ سورۃ علم نشرح کے اندر موجود ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کا حافظہ تیز نہیں ہے، یادداشت تیز نہیں ہے، یا آپ کے بچوں کا حافظہ تیز نہیں ہے، یہ سورۃ علم نشرح حافظے کو کھول دیتی ہے۔ جیسے بعض لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے، حدیث پاک پڑھنا چاہتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے، اور دینی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے، یا کوئی سائنس کی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے، یا کوئی مشکل کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے، اس کے لیے یہ سورۃ علم نشرح یہ بہترین عمل ہے۔ تو آپ جب بھی پڑھنا چاہیں تو 3 مرتبہ یہ سورۃ علم نشرح پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، یا بچوں کا حافظہ کمزور ہے ان پر دم کریں۔ اس میں ایک تو آپ کا دل لگے گا پڑھائی میں، اور وہ چیز جلدی یاد ہو جائے گی اور کبھی بھولے گی بھی نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے دل کا مسئلہ ہو، یہ سورۃ علم نشرح یہ دل کی دنیا کھول دیتی ہے۔ جن کا دل اللہ کی طرف راغب نہ ہو، جن کا دل نیکی کی طرف نہ جاتا ہو، یا دل کی دھڑکن تیز ہو، یا دل کا وال بند ہو جائے، تو دل پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ سورۃ علم نشرح پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ دل کی دنیا کھول دیتے ہیں اور دل کا وال بھی کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح گردوں کی پتھری ہو، یا پتے کی پتھری ہو، یا مثانے کی پتھریاں ہوں، تو یہ سورۃ علم نشرح 11 مرتبہ روزانہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جائے، انشاءاللہ تعالی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ جیسے ایک شخص نے کہا میرے گردے میں پتھری بار بار بن جاتی ہے، اسے بتایا گیا کہ گردے کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر صبح و شام 11 مرتبہ سورۃ علم نشرح پڑھ لے، ورنہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ علم نشرح پڑھ اور اسی جگہ پر ہاتھ پھیر دے، انشاءاللہ تعالی پتھری نکل جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کو پیشاب کی بندش یا پیشاب کی جلن کا مسئلہ ہو، تو وہ علم نشرح پانی پر دم کر کے وہ پانی پیے، تو انشاءاللہ تعالی اس تکلیف سے اسے نجات حاصل ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کے جوڑوں میں درد ہو یا گھٹنوں میں درد ہو، تو 7 مرتبہ علم نشرح پڑھ کر اس کے گھٹنوں پر دم کریں، تو انشاءاللہ تعالی جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو پریشانیوں نے گھیر رکھا ہو یا ذہنی پریشانی ہو، تو روزانہ 7 مرتبہ علم نشرح پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ اسی طرح اگر کسی کو بہت تیز بخار ہو یا بار بار بخار ہو جاتا ہو، تو روٹی پر سورۃ علم نشرح کا دم کر کے وہ روٹی مریض کو کھلانے سے بخار سے نجات مل جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مالی تنگی کا شکار ہو، یا کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہو، یا دکان پر گاہک نہ آتے ہوں، یا نوکری کا مسئلہ ہو، تو سورۃ علم نشرح ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالی مال میں برکت پیدا ہوگی، آمدنی میں اضافہ ہوگا، اللہ غیب سے روزی کے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ اسی طرح سورۃ علم نشرح کے ساتھ اگر علم تری کیف فعل بھی پڑھیں
تو پہلی رکعت میں علم نشرح، تو دوسری رکعت میں علم تری کیف فعل بھی پڑھیں تو ناف کے نیچے والی تمام امراض جو ہیں یہ ختم ہو جائے گی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اسی طرح جو شخص چاہتا ہے کہ میرے وقت میں برکت ہو، میری زندگی میں برکت ہو، میری عمر میں برکت ہو، میری صحت میں برکت ہو، تو اپنی نماز کی پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں علم تری کیف فعل پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی وقت میں بھی برکت ہوگی، صحت میں بھی برکت ہوگی، زندگی میں بھی برکت ہوگی، رزق میں بھی برکت ہوگی۔ اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا اور اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص آیا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، حضرت میرے دشمن بہت ہیں، میں کیا کروں؟ فرمایا کہ پہلی رکعت میں علم نشرح پڑھ اور دوسری رکعت میں علم تری کیف فعل پڑھ۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت مجھ سے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ تیرے دشمن بہت ہیں، اسے بھی فرمایا کہ پہلی رکعت میں علم نشرح پڑھ، دوسری رکعت میں علم تری کیف فعل پڑھ۔ ایک اور آیا، حضرت ہر وقت بیمار رہتا ہوں، پریشان ہوں، کیا کروں؟ فرمایا کہ پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں علم تری کیف فعل پڑھ۔ ایک اور شخص آیا، حضرت میں مقروض ہوں بہت زیادہ، فرمایا لگتا ہے تیرے دشمن بہت ہیں، تیرا مال جنات کھا جاتے ہیں اور چرا جاتے ہیں۔ پوچھا حضرت کیا کروں؟ فرمایا کہ پہلی رکعت میں علم نشرح پڑھ اور دوسری رکعت میں علم تری کیف فعل پڑھ۔ تو ان صورتوں میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، بڑی تاثیر رکھی ہے، بڑی شفا رکھی ہے، تو ان صورتوں کو بڑے یقین اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک رحمت کے دروازے کھول دے گا اور اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔